खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि खुदावंद का फ़ज़ल हमेशा की तरह आप पर है और रहे। खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आज फिर मुझे मौका फ़राहम किया कि उसके कलाम मुक़द्दस की अजीम सच्चाइयों को अपने लिए भी और आपके लिए भी खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखूँ और सीखूँ और मांगूँ। और आज जब खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ रहा था तो खुदा के बंदा अयूब साबर की किताब पर थोड़ा खुदा ने मेरा ध्यान करवाया। तो मैंने जब पढ़ा तो बड़ा ईमान मजबूत हुआ, बड़ी तक़वियत मिली। तो मैंने ये चाहा कि इस कलाम को मैं आप तक भी शेयर करूं। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में से कुछ टाइम हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को देखते हैं अपनी और अपने घरानों की बरकत के लिए। इससे पहले कि कलाम को शुरू किया जाए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के कलाम मुक़द्दस को बड़ी गौर से सुनिएगा, क्योंकि खुदा का कलाम हम जब गौर फ़िक्र करके सुनते हैं ये उस वक्त ही हमारे लिए बरकत और ज़िंदगी का सबब बनता है। और यकीन जाने जो लोग इसे अवलियन दर्जा देते हैं वही दर हकीकत खुशहाली, बहाली और अबदी ज़िंदगी के वारिस बनते हैं। और मेरा ईमान है कि आप सब इस कलाम मुक़द्दस की बातों को, इन अजीम सच्चाइयों को अपने दिल में रखेंगे और इस पर कायम रहेंगे। और इसके इव्ज़ ही खुदा आपको मुझे अबदी ज़िंदगी अता करना चाहता है। और हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को इसी तरह जानें और अवलियन दर्जा दें। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में से कुछ टाइम देखते हैं। अयूब साबर जो खुदा का बंदा, खुदा की पसंदीदा, अयूब नबी की किताब उसका 27 बाब 5वीं आयत की दूसरी और तीसरी लाइन को देखते हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मैं मर्दे दम तक अपनी रास्ती को तर्क ना करूँगा, मैं अपनी सदाकत पर कायम हूँ और उसे ना छोड़ूंगा। खुदा का कलाम मेरे लिए और आप सब के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। तो अजीज़ों, खुदा की कलाम मुक़द्दस की इन खूबसूरत अजीम सच्चाइयों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी है कि जो उसके लोगों के वसीला से हम तक पहुँची। यहाँ हमें कितनी बड़ी बात दिखाई देती है खुदा के बंदा के वसीला से। आप सब जानते हैं कि खुदा के बंदा अयूब साबर पर क्या कुछ नहीं हुआ। हर एक किस्म की मुसीबत का सामना उसे करना पड़ा। हर एक किस्म की तकलीफ, मुसीबत, परेशानियों और तरह बतरह के मामलात का सामना करना पड़ा। तो भी वो इस बात पर डटा रहा कि मैंने अपने खुदा को नहीं छोड़ना। तो अजीज़ों, कितनी खूबसूरत खुदा का बंदा बात हमें समझाता है कि मैं कभी भी रास्ते को तर्क नहीं करूँगा और अपनी सदाकत पर कायम हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो यकीन जाने दर हकीकत सदाकत को पकड़े रहना, कायम रखना खुदा के साथ मजबूत जुड़ने का तरीक़ाकार है। सदाकत दर हकीकत मैं ये कहता हूँ कि हमारा खुदा है, क्योंकि वो सच्चा है, वही अमीन है, वही सादिक है, वही इन सारी बातों के लायक है जो जितनी बुलंद वाला अपने खुदा के लिए हम करें। तो अजीज़ों, जो लोग सदाकत को कायम रखते हैं, उस पर कायम रहना चाहते हैं और हतमी कोशिश करते हैं कि हम सदाकत को तर्क ना कर दें या हमसे हो ना जाए, या अवलियन कोशिश करते हैं कि हम उस पर कायम रहें और उस पर चलते रहें, ऐसे लोग ही दर हकीकत खुदा को पसंद हैं। तो आप इस बात से अफादियत हासिल करते हैं और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको ये सिखाता है, अपने लोगों के वसीला से, अपने नबियों के वसीला से, जिनके सबब खुदा का कलाम हम तक पहुंचा, कि हमने भी उस इंस्ट्रक्शन को कायम रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी ज़िंदगी है, इसी में हमारी बहाली है, इसी में हमारे ख़ानदानों की तरक्की है, इसी में ही हमारी सरफराजी है। तो हमने
اس بات کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا ہے کہ صداقت یعنی سچائی کو کبھی ہم نے ترک نہیں ہونے دینا، کبھی اسے بھلانا نہیں، کبھی چھوڑنا نہیں۔ اگر ہم یقین جانے ان ساری چیزوں کو جب نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں بہت بڑے آپشن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سارا دن جیسے گزر جاتا ہے تو رات کو جب ہم اپنے بستر پر آرام کرنے کو ہوں تو ہم خیال کر کے دیکھیں اور نوٹ کریں، سوچیں کہ آج کے دن میں نے کون سی ایسی خطائیں کی ہیں، کون سی غلطیاں کی ہیں، کون سے ایسے برے معاملات مجھ سے ہوئے ہیں کہ جو خدا کی نگاہ میں درست نہیں۔ اگر ہم یقین مانے جب ان ساری چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس ڈیلیٹ کا آپشن ہمیں ملے گا۔ تو پھر جب ہم ان چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیں گے تو خدا کا روح در حقیقت ہمیں گائیڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ جب ہی جا کر ہم ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، جب وہ نوٹ ہم کر لیتے ہیں تو پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں ترک کریں۔ تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ان ساری غلطیوں کو ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کریں اپنی زندگی میں سے۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان جب ہم صداقت کو چھوڑتے ہیں۔ آج تو ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اپنی کسی ایک فائدے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں، کم از کم کچھ بھی نہ ہو تو اس طرح کے اور بڑے معاملات ہماری زندگی میں ہمیں نمایاں دکھتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ خدا کے کلام مقدس کو اولین درجہ دیں اور ان عظیم سچائیوں کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں۔ یقین جانے جب ہم ان باتوں کو اپنے لیے خدا سے مانگتے ہیں اور ان پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر وہ باتیں ہیں کہ سو تیرے اتے کدی آفت نہ آئے گی، تپالی تیرے ڈیرے چاتی نہ پائے گی۔ تو یہ خدا کے کلام مقدس میں یہ ہمیں عظیم سچائیاں ملتی ہیں، اس کے وعدے ہیں، بشرط ہے کہ ہم صادق رہیں، صداقت کو قائم رکھیں اور راستے کو کبھی ترک نہ ہونے دیں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے ایسے چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگتے ہیں اور پھر وہ پہاڑ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ پریکٹیکلی دیکھیے گا، شاید آپ نے نوٹ بھی کیا ہو، جب کبھی ہم نوٹ نہیں کرتے تو خدا سے تھوڑی سی کسی وجہ سے دوری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی گناہ کے سبب، کسی اور ایسے سبب ہم جب دور ہوتے ہیں تو وہ ابلیس کا خوبصورت موقع ہوتا ہے، اسی وقت میں وہ ہمیں خدا سے اور دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کئی بار ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف جائیں اور ہمارا دل نہیں کرتا۔ تو یہ سبب کیا ہے؟ صداقت کو قائم نہ رکھنا، راستے کو ترک کر دینا، جھوٹ بولنا، لڑائیاں کرنا، جھگڑے کرنا، بدعتیں طرح بطرح کی اپنی زندگی میں رکھنا، یہ ساری وہ علامتیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے بندہ ایوب صابر کی مانند اس بات کو قائم رکھنا ہے کہ میں مرتے دم تک صداقت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر ہم اس بات کو قائم رکھتے ہیں تو آپ یقین جانیے پھر عالم بالا پر ہمارا حصہ ہے۔ یہ ہماری فانی زندگی ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے کو ہے۔ تو فکر کی بات یہ ہے کہ کہیں ہماری ابدی زندگی ابدی موت کا سبب نہ بننا شروع ہو جائے، ہمیشہ کی مصیبتوں کا سبب نہ بننا شروع ہو جائے۔ تو خدا کا کلام میرے لیے، آپ کے لیے ہمیشہ برکت کا سبب رہے۔ تو میں پر ایمان ہوں، پر امید ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو مجھے ایک بڑی انسٹرکشن دی ہے، بہت خوبصورت قسم کی باتیں دی ہیں خدا کے لوگوں کے وسیلہ سے، اپنے نبیوں کے وسیلہ سے۔ تو ہم نے ان باتوں پر قائم رہنا ہے تاکہ ہم اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، یہاں تک کہ دوسروں کے لیے، دوسری قوم قبیلوں کے لیے برکت، خوشحالی اور بحالی کا سبب بنے۔
تو خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو ہمیشہ اپنے فضل اور اپنی لپیٹ میں رکھے۔ اور آخر میں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارا ریلیجن چینل ہے جو میری مسز کے نام سے ہے، نومی وکٹر۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے اسے سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا، کیونکہ ہماری حتمی کوشش ہوتی ہے کلام مقدس کی ان عظیم سچائیوں کو آپ سے شیئر کرتے رہیں، بلکہ آپ نے بھی ایسا کرنا ہے۔ ہم نے سب نے مل کر خدا کے کلام مقدس کی منادی کرنی ہے تاکہ لوگ خدا کے قدموں میں آئیں، توبہ کریں اور ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ان میری باتوں کو مد نظر رکھے گا۔ خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، یسوع کے نام سے، آمین۔